الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے نماز کے احکام و مسائل۔ سب سے پہلے تو صحیح بخاری کی معراج والی حدیث، لمبی بڑی ڈیٹیل سے حدیث آتی ہے۔ صحیح بخاری میں 349 نمبر اور سنن نسائی میں 450 سے لے کر 460 تک بڑی ڈیٹیل سے حدیثیں آئی ہیں اس موضوع میں کہ نبی علیہ السلام کو جب معراج کرائی گئی تو اس ٹائم جو ہے نبی علیہ السلام پر 50 نمازیں جو ہے نبی علیہ السلام کو ملی، 50 نمازیں فرض کی گئی۔ تو پورا واقعہ آتا ہے، بڑی لمبی حدیث ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے کتنی بار نبی علیہ السلام پھر واپس موسیٰ علیہ السلام نے بھیجے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو 50 نماز سے پھر جو ہے 5 نمازیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لاسٹ پہ کہ جو ہے یہ 5 نمازیں عمل کے لحاظ سے یہ 5 ہیں، لیکن ثواب جو ہے 50 کا ہی ملے گا، کہ میرے یہاں بات جو ہے بدلہ نہیں کرتی۔ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، لیکن ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 10 نمازوں کے برابر ملے گا، 5 نمازوں کا 50 کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح آگے حدیث جو ہے صحیح مسلم میں بھی ہے، مشکات میں 564 نمبر حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبیرے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک صغیرے گناہوں کا کفارہ ہیں، کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ 5 نمازیں پڑھنے سے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آگے حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفقون علیہ حدیث ہے، مشکات میں 565 سے لے کر 567 تک 3 حدیثیں ہیں، اور سنن نسائی میں 461 سے لے کر 463 تک حدیثیں آئی ڈیٹیل سے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ، صحابہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ اگر آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کے ساتھ، آپ کے دروازے کے ساتھ اگر کوئی نہر چل رہی ہے، اس میں ایک بندہ 5 ٹائم دن کو غسل کرتا ہے، تو کیا جب وہ شام کو سوئے گا تو اس پر کوئی میل باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مثال ہے 5 نمازوں کی، کہ جس نے 5 نمازیں پڑھی، اس 5 نمازوں کی وجہ سے اس پر چھوٹے گناہ اس کے جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ شام کو جو ہے پاک ہو کر رات کو سوتا ہے، اس کے جو ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں ان 5 نمازوں کی وجہ سے۔ آگے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے، مشکات میں 568 نمبر اور 570 اور 571 3 حدیثیں ہیں مشکات المصابی میں، کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل اس کے بعد؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں نے عرض کی پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر میں مزید دریافت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور زیادہ بتاتے، لیکن میں نے اتنی باتیں پوچھی۔ آگے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے، مشکات میں 625 سے لے کر 630 تک، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے یکا بعد دیگر تمہارے پاس آتے ہیں، اور وہ نماز فجر اور عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے فرشتوں کی، جو عصر کے ٹائم آتے ہیں وہ صبح فجر تک رہتے ہیں، اور جو فجر کے ٹائم آتے ہیں، جو عصر کو آتے ہیں وہ فجر کو واپس چلے جاتے ہیں، اور جو فجر میں آتے ہیں وہ عصر تک رہتے ہیں۔
تو جب عصر والے وہ فجر اور عصر کے ٹائم جو ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے جنہوں نے تمہارے ہاں رات بسر کی ہوتی ہے اوپر چڑھتے ہیں، ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان کے متعلق بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے واقف ہے اور سب کو دیکھ رہا ہے اور خوب جانتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے آپ، یعنی آخری عمل وہ کیا کر رہے تھے جب آپ چھوڑ کے ان کو آئے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس سے آئے تو وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے۔ تو اسی لیے فجر اور عصر کی فضیلت بھی بہت بڑی آئی۔ تو آگے نماز چھوڑنے کا بیان ہے کہ نماز جو چھوڑی جائے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ صحیح مسلم میں بھی ہے، مشکات میں 569 نمبر حدیث ہے کہ مسلمان اور کافر میں صرف فرق جو ہے وہ نماز کا ہی فرق ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ آگے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کیا، فرمایا جس نے نماز کی حفاظت و پابندی کی تو وہ اس شخص کے لیے روز قیامت نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت و پابندی نہ کی تو روز قیامت اس کے لیے نور، دلیل اور نجات نہیں ہوگی، اور وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن حلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے دشمن تھے اور مجرم لوگ تھے جن کا نام لیا گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا کہ ان کو صبح اور شام جہنم دکھائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں یہ لوگ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور ان کے لیے روز قیامت نور، جہاں روشنی کی ضرورت ہوگی، روشنی، نجات، کوئی کچھ قیامت کے لیے قیامت والے دن ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے 1143 سے لے کر 1146 تک، اور مشکات المصابی میں ہے 578، اور سنن ابن ماجہ میں ہے 685، 695 اور 696 نمبر ہے۔ یہاں پہ کافی لوگوں کو سنتے ہوئے میں نے کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کو آپ کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ مجھے آپ کی نمازوں کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں تمہاری نمازوں کی ضرورت ہے تاکہ تم نجات پاؤ، تاکہ تم قیامت کے روز بچ سکو۔ تو ایسی باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آگے حدیث آ رہی ہے جامعہ ترمذی میں بھی ہے اور مشکات میں 579 نمبر حدیث ہے کہ عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب عمل میں فرق صرف ترک نماز کو کفر تصدیق کیا کرتے تھے، کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ جو تھے وہ نماز نہ پڑھنے والے کو جو ہے کافر جو ہے تصور کیا کرتے تھے۔ آگے مشکات میں 580، 594 اور 596 نمبر حدیث ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ہوا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور ہوا تمہیں جلا دیا جائے، اور جان بوجھ کر فرض نماز ترک نہ کرنا، اسے ترک کر دیا، جان بوجھ کر اگر تم نے نماز کو ترک کر دیا تو اس سے جس انسان نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا، اور شراب نہ پینا کیونکہ وہ تمام برائیوں کی چابی ہے۔ ابن ماجہ میں بھی ہے اور مشکات میں 580، 594 اور 596 نمبر حدیث ہے۔ یہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور منافقوں کے درمیان جو فرق کرنے والا عہد ہے وہ نماز ہے، تو جو اسے چھوڑ دے گا کافر ہو جائے گا۔ سنن نسائی
464 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اور کافروں اور منافقوں کے درمیان جو ہے فرق کرنے والی چیز وہ ہے نماز، تو جس نے نماز چھوڑ دی تو وہ کافر ہو گیا۔ یہ نبی علیہ السلام کا فتویٰ ہے، کسی عام مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، نہ ہی میرا فتویٰ ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور کفر کے درمیان سوائے نماز چھوڑ دینے کے کوئی اور حد فاصل نہیں، کوئی اور چیز نہیں، یعنی کہ وہی آ رہی ہے بار بار ڈیٹیل سے حدیث کہ نبی علیہ السلام نے نماز ترک کرنے کو کفر قرار دیا۔ یہ سنن نسائی میں 465 سے لے کر 469 تک پوری ڈیٹیل سے حدیثیں آئی ہیں۔